ہم جب قرآن کو سنتے ہیں تو ہمارا معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں بیٹھے اور اس وقت کے بڑے بڑے شیاطین میں سے ایک عتبہ، یعنی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، یہ بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے تھے یا تنگ کیا کرتے تھے، اسلام کے سب سے بڑے مخالف۔ یہ عتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضرت صاحب بات سنیں، کوئی بندہ نہیں ہے، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سی بات ہے۔ یہ جو دعوت آپ نے شروع کی ہے، اس دعوت کا کیا مقصد ہے؟ آپ بادشاہت چاہتے ہیں؟ حضرت صاحب آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور بتائیں پیسہ چاہیے؟ ہم جہاں کہیں سے لائیں گے، جتنا پیسہ چاہیے آپ کے ہاتھ پہ رکھیں گے۔ آپ کو امارت چاہیے، کیا چاہیے، مقصد کیا آپ کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے تحمل سے اس کی ساری باتوں کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت کی چند آیات پڑھتے۔ یہ بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت نہیں دے رہے، نہ انکار کیا ہے، صرف سورہ فصلت کی چند آیات پڑھی ہیں اور اس کی آنکھیں پھٹتی جاتی ہیں، منہ کھلتا چلا جاتا ہے اور یہ اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا وزن دے کے پیچھے 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 کی طرف ہو جاتا ہے اور وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور سیدھا اپنی قوم پہ آتا ہے۔ کہتا ہے یاد رکھ لو، اللہ کی قسم، وہ جو کلام پڑھتا ہے نا، وہ سینوں کو چیر دینے والا ہے۔ نہ وہ جادو ہے، نہ وہ شعر و شاعری ہے، نہ اس نے کہیں سے وہ سنا ہے، وہ کلام سینے پھاڑ دیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کلام ہے، اتنی تاثیر کس کے دل پہ؟ مشرک مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو تو مانتے ہی نہیں۔ اور یار ہمارے 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس 12 منٹ نہیں ہوتے قرآن سیکھنے کے لیے، ہمارے بچوں کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ہمارے بڑوں کے پاس، ہم سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت صاحب یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ اس کا محافظ ہے، اس کو جلایا جائے، پھینکا جائے، دنیا سے ختم بھی کر دیا جائے، اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کے سینوں میں یہ محفوظ رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک رہے گا، یہ تو قائم رہے گا۔ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کھڑے کون ہیں، اس کے لیے محنت کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو سیکھنے والے، بچوں کو سکھانے والے، بچوں کو یہ بتانے والے۔ اصل تعلیم یہ ہے جو میرے رب نے بھیجی، یہ تعلیم ہے میرا پتر۔ تجھے یہ آ گیا فبہا، مجھے نہیں ضرورت کہ تجھے انگلش آتی ہے کہ نہیں آتی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ہمارے معاشرے میں نا ایک عجیب سا ناسور ہے، نہیں تو گھر گھر جب یہ خبر آتی ہے نا سوشل میڈیا پہ قرآن کو جلا دیا گیا تو کیا کیا جاتا ہے؟ رولا پڑ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا حضرت صاحب، کسی کا جوں تک نہیں ریگتی، ان کو پتا ہے کہ اس کے سب سے بڑے باغی ہم ہیں، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ، نہ اس کی قدر کا پتہ، نہ کوئی بات نہیں۔ مجھے فون آیا، کہتے ہیں کسی بچی کی ماں تھی، کہتے ہیں قاری صاحب آپ کے پاس میری بچی اسلامیات پڑھتی ہے، لیکن اسی کلاس کے اندر جو ترجمۃ القرآن کا لیکچر ہے وہ کسی اور استاد کا ہے۔ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں جی میں بھی اسکول ٹیچر ہوں۔ آپ سوچ دیکھیں، سوچ، یہ قوم کے معمار ہیں، یہ اساتذہ ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی گورنمنٹ ٹیچر ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ نے ترجمہ لاگو کر دیا۔ میں نے کہا پھر میرے لائق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ جو قرآن پڑھا رہے ہیں نا اس کلاس میں میری بچی کو، وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کے ساتھ اتنی آیات اور بھی کر لیں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں۔ تو سر آپ انہیں کہیں کہ بچوں کو برڈنائز نہ کریں، بچوں پر بوجھ نہ ڈالیں، ہمارے بچوں پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے، اس کو صرف اتنی تیاری کرائیں جو پیپر میں آنا ہے، وہ آیتیں پڑھائیں جو پیپر میں آنی ہیں، زیادہ پڑھا کے پہلے اس پہ بایو کا بوجھ ہے، فزکس کا، کیمسٹری کا، میتھ کا، سائنسز کا، ان سب کا اتنا بوجھ ہے، وہ آتی ہے اکیڈمی جاتی ہے، ٹیوشن پڑھتی ہے، اب اس کے اوپر وہ زیادہ پڑھا کے کہتے ہیں یہ بھی پڑھ کے آنا ہے، تو انہیں کہیں وہ پڑھائیں جو پیپر میں آنا ہے۔ ایسے قوم کے معماروں کو آپ کیا بتائیں گے؟ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جہاں ہم پر ڈھیروں احسانات کیے، ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اسلام کا ہے۔ اسلام یعنی جس کے قبول کرنے والے مسلمان ہوا کرتے ہیں، اور اسلام اور مسلمان یعنی مسلمان وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم کر لے اور سر تسلیم خم کرنے کے بعد وہ اپنی کوئی مرضی نہ چلا سکتا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا ہنسنا جاگنا وہ اللہ رب العزت کی رضا کے عین مطابق ہو۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر ایک شریعت، ایک منہج، ایک طریقہ، ایک رستہ اسے دکھایا ہے، وہ صرف اسی رستے پر چلتا ہے، اسی رستے پر عمل کر کے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جنتوں کا، اپنے رضا کا اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اب مسلمان اسی رستے کو فلاح کی راہ سمجھتا ہے، اس کے اندر کچھ عقائد ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ ضروری اوامر ہیں، کچھ تعلیمات ہیں جو ایک انسان کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے بنیادی چیز وہ
عقائد یعنی جن کا دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، فہم اور عقل اور سوچ اور انسان کے نظریے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ انسان کے عقائد ہوتے ہیں جو بڑے معروف ہیں، بچہ جانتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ پر ایمان رکھے گا، رسولوں پر ایمان رکھے گا، فرشتوں پر ایمان رکھے گا، آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے گا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے گا۔ یہ اس کے عقائد ہیں۔ یہ مسلمان کو پہلے دن سے سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر ان چیزوں کے بارے میں یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر ہوگی، اور اگر اس کے بارے میں کوئی اشکالات، کوئی معاملات درپیش ہوئے تو یاد رکھنا کہ تم نے وہ تعلیمات اپنانی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی۔ اسلام کا سب سے پہلا سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اللہ پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان اور پھر کتابوں پر ایمان، اور یہ جو ارکان ایمان ہیں یہاں سے، اس کے بعد باقی احکامات شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی سارے پیرائے میں ایک انسان کو اللہ رب العزت نے جہاں اسلام دیا، اور اسلام دینے کے بعد، مسلمان بنا لینے کے بعد، اسے قیامت تک کے لیے کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، اسے ایسے آفاقی اصولوں سے نوازا کہ آج تک دنیا اس کے اوپر عمل کر کے ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہوئی ہے، کبھی پیچھے نہیں آئی۔ اس کی ڈھیروں مثالیں تاریخ نے بھی دیکھی، ہم نے یہاں پہ بھی دیکھی، اور ہمارے موجودہ دور میں بھی کئی ایسے ملک ہیں یا کئی ایسے لوگ ہیں جو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بلندی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ان عقائد میں اور بنیادی تعلیمات میں سے ایک عقیدہ اور ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو قاعدے، جو ضابطے، جو اصول اللہ ہمیں دے گا ہم انہیں مانتے چلے جائیں گے۔ انہی قاعدوں، ضابطوں اور اصولوں میں سے ایک قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم قرآن سمیت باقی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کی، کامیابی کی اور جنت کی راہ پر چلانے کی ضامن کتاب یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کتنے مقامات پر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ پہلا سبق الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایسا نصاب، ایسا سلیبس جو ایک انسان جب حاصل کرے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کی تعلیم حاصل کرنے والا بلندیوں کا سفر کر سکتا ہے، وہ تاروں پر کمندے ڈال سکتا ہے، وہ دنیا کی قیادت اور سیادت حاصل کر سکتا ہے، وہ دنیا کی پیری حاصل کر سکتا ہے، کبھی دنیا کا غلام نہیں رہ سکتا۔ دنیا اس کے پیچھے چلے گی، وہ دنیا کے پیچھے نہیں چلے گی۔ وہ چاہے روم اور ایران کی، فارس کی اور یہ اٹلی کی، یہ ساری کی ساری امپائرز ہوں، وہ بڑے سے بڑے جابر حکمران ہوں، وہ بڑے سے بڑے جنگجو لوگ ہوں، جب بھی ایک انسان چاہے وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریوں کے چرواہے، اس قرآن پر عمل کر کے، اس قرآن کو تھام کے، اس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، یہ بڑی بڑی امپائرز ان کے پاؤں اور ان کے قدم چومے گی، وہ کبھی بھی ان کی غلامی پر آمادہ نہیں ہوگی۔ وعدہ ہے، اور وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ کسی کی بھی نہیں۔ اور یہ بات بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تمہیں قیادتیں، سیادتیں اور دنیا کے اندر تمہیں لیڈرشپ عطا کی جائے گی بشرطے کہ تم قرآن پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس کے اندر دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، ہمارا خالق، یہ بات یاد رکھیں، ہمارا خالق یعنی ہم سب کا وہ خالق اپنے مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ ہمارے لیے کب، کس جگہ پر، کس موقع پر کیا ٹھیک ہے، کیا بہتر ہے، کیا نقصان دہ ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس انسانی مشین کے اندر کیا کیا چیزیں کب کب اس کے لیے فائدہ مند ہے، کب کب نقصان دہ ہے، انسان کی فکر اور سوچ کہاں تک محدود ہے، کیا سوچ سکتی ہے، اس کا زاویہ فکر کہاں تک محدود ہو سکتا ہے، جب یہ بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو کس طرف زیادہ میلان رکھتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے ایک انسان کی گائیڈ اور ایک انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کتاب دی۔ پھر فرمایا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ تردد کا شکار نہ ہونا، بالکل لا ریب کتاب۔ نمبر 2، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ،
لا ریب ہے اور برکت والی ہے، ایسی برکت والی کتاب ہے، ایک انسان جو اس کو پڑھتا جاتا ہے اس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نور کو بھرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جب نور بھرتا چلا جاتا ہے اس کا سینہ اللہ رب العزت کھولتے ہیں، پھر اس سینے کو کھولنے کے بعد وہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے سارے اسلوب اور سارے طریقے سیکھ جاتا ہے، چاہے اسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا لیکن اسے گفتگو کرنے کا انداز پتہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ زندگی محدود ہے، میں نے اسے گزارنا کیسے ہے، وہ ایک با مقصد اور کامیاب زندگی گزار کے یہاں سے چلا جاتا ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ آپ اس کی برکت کا اندازہ اگر لگانا چاہیں تو آپ مدارس کا وزٹ کر کے دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بچے جو کسی قابل نہیں سمجھے جاتے، اور یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بری صفت ہے جو پائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی اور المناک حقیقت کہ ہمارے معاشرے میں ان بچوں کو قرآن کے لیے چنا جاتا ہے جو بچے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے قابل نہیں، میڈیکل اس سے نہیں ہوتا، ایف ایس سی نہیں ہوتی، نہ پری انجینئرنگ ہوتی ہے، نہ اس سے آئی سی ایس ہو رہا ہے، نہ ایف اے ہو رہا ہے، اس کے مارکس بہت کم ہیں، اسے سائنس سمجھ نہیں آتی، انگلش لکھنا اسے نہیں آتی، اب کیا کریں؟ اسے مدرسے داخل کرتے ہیں۔ قربان جائیں اس کی برکت سے، وہ بچہ آپ کو 2 سال کے اندر آپ جہاں سے آدھی آیت پڑھیں وہ آپ کو پورا قرآن سنا کے دکھائے گا، یہ اس کی برکت ہے۔ یہ اس کی برکت ہے کہ وہ پورے کا پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، اللہ اس کے فہم میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کے پڑھنے کی بدولت۔ شفائیں ملتی ہیں، جسمانی ہوں روحانی ہوں، جنات سے شیاطین سے چھٹکارے ملتے ہیں، برکت ہے۔ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہاں پہ کبھی اس طرح کی باطل قوتیں حملہ نہیں کر سکتی، برکت ہے، اس کی طاقت ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، عام کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میں نے آپ پر نازل کی ہے نا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان کا بھی ذکر کرو، انہیں بھی یاد رکھو، اور جو یہ میں نے تم پر یہ نعمت کی ہے نا قرآن نازل کر کے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ ایک نعمت اللہ نے یہ بھی کی ہے ہم پر، یہ اس قرآن کا اعجاز ہے، اس قرآن کے۔ پھر بلندی اور پستی کے زاویے ہی اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اسی قرآن کی بدولت کئی قومیں ایسی ہیں جن کو بلندیاں عطا کرتا ہے، کئی کو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پستیوں کا شکار کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے بات، ہم شاید علماء سے خطباء سے یہ باتیں سنتے بھی رہتے ہیں، قرآن کا ایک مقام ہے، قرآن کا ایک، کیا اس قرآن کا ہم پر کبھی اثر بھی ہوا؟ ہم نے فیل کیا کہ ہاں جو کتاب جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے تھا اور جس پر ایمان نہ ہو تو ایک انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور جو انسان اس قرآن کو مانتا نہیں وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، تو کیا ہم نے اس قرآن کے بارے میں کبھی یہ فکر کی کہ بھلا مجھ پر وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، یا میری زندگی کا زاویہ اس کے مطابق کتنا کو ہے؟ تو آپ دیکھیں ہم جب قرآن کو سنتے ہیں تو ہمارا معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں بیٹھے اور اس وقت کے بڑے بڑے شیاطین میں سے ایک عتبہ، یعنی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، یہ بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے تھے یا تنگ کیا کرتے تھے، اسلام کے سب سے بڑے مخالف۔ یہ عتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضرت صاحب بات سنیں، کوئی بندہ نہیں ہے، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سی بات ہے، یہ جو دعوت آپ نے شروع کی ہے اس دعوت کا کیا مقصد ہے؟ آپ کا بادشاہت چاہتے ہیں؟ حضرت صاحب آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور بتائیں پیسہ چاہیے؟ ہم جہاں کہیں سے لائیں گے، جتنا پیسہ چاہیے آپ کے ہاتھ پہ رکھیں گے، آپ کو امارت چاہیے، کیا چاہیے، مقصد کیا آپ کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے تحمل سے اس کی ساری باتوں کو سنتے ہیں، جب وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جواب نہیں دے رہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت کی چند آیات پڑھتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت نہیں دے رہے، نہ انکار کیا ہے، صرف سورہ فصلت کی چند آیات پڑھی ہیں،
اور اس کی آنکھیں پھٹتی جاتی ہیں, منہ کھلتا چلا جاتا ہے, اور یہ اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا وزن دے کے پیچھے 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 کی طرف ہو جاتا ہے, اور وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور سیدھا اپنی قوم پہ ہنساتا ہے. کہتا ہے یاد رکھ لو اللہ کی قسم, وہ جو کلام پڑھتا ہے نا وہ سینوں کو چیر دینے والا ہے. نہ وہ جادو ہے, نہ وہ شعر و شاعری ہے, نہ اس نے کہیں سے وہ سنا ہے. وہ کلام سینے پھاڑ دیتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کلام ہے. اتنی تاثیر کس کے دل پہ؟ مشرک مانتے ہی نہیں ہیں قرآن کو, تو مانتے ہی نہیں, اس کے دل پہ اتنا اثر. طفیل بن عمرو الدوسی دیکھیں, کہتے ہیں شاعر آدمی تھا, ادیب تھا, مکے میں آیا, لوگوں نے کہا فلاں فلاں بندہ ہے, جب باتیں کرتا ہے نا تو دین بدل دیتا ہے لوگوں کے. کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں میں روئیاں ڈال لی, طواف کرنے لگا. طواف کے دوران مجھے خیال آیا طفیل عجیب آدمی ہے تو, یعنی تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ شاعر آدمی ہے, ادیب آدمی ہے, شعر اور اس طرح کی نثر اور عربی کے جملے اور جادو ان سے بڑی اچھی طرح تو واقف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تجھ سے شعر کوئی کرے یا تجھ پر جادو کے کلمات پڑھے اور تجھے سمجھ نہ آئے؟ تو یہ جو کام کیا وہ یہ بڑا عجیب سا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے روئی نکال دی, اور گزرتے گزرتے میں نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں. رک گیا, میں دیکھتا رہا. آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھے, گھر چلے گئے. میں دروازہ بجایا, کہا کون ہے؟ کہا طفیل ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ ماجرا سنا تھا, یہ معاملات تھے, میں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں, آپ اپنی دعوت دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں قرآن کی چند آیات سناتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. ایسی تاثیر. ابھی مسلمان نہیں ہوئے, قرآن سنا پھر مسلمان ہوئے. یہ اثر تھا دل پر, اس قرآن کی یہ تاثیر تھی. بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صرف سفر میں ملے, اور یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو آپ علیہ السلام کو پکڑنے میں شامل تھے, یعنی ہجرت کے وقت آپ کو پکڑ. تو ملتے چلتے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے آمنا سامنا ہوا نا, تو آپ علیہ السلام نے تھوڑی دعوت دی اور ساتھ قرآن کی چند آیتیں سنائیں. اکیلے نہیں, جتنے ساتھی تھے سب کو کہا کہ یہ کلام سچا ہے, یہ کلام اس طرح کا ہے کہ جو سینے میں اترتا ہے. سارے مسلمان ہو گئے. اچھا یہ قصے صرف سننے کے ہیں؟ یہ ابھی میں کچھ چیزوں کو پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ مجھے پتا چلا جرمن کا ایک سائنسدان صرف ایک آیت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا. صرف ایک آیت پڑھی. کون سی؟ سورہ قیامہ کی, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ایک آیت. کہتا ہے میرے اسلام لانے کی وجہ صرف ایک آیت بنی کہ 1400 سال پہلے قرآن جن پوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں, سائنس کئی سال کی ترقی کرنے اور کئی سال کی اسٹڈی کرنے کے بعد آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کسی بھی انسان کے فنگر پرنٹ کسی دوسرے سے میچ نہیں کرتے. 1400 سال پہلے جو عرب ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں تھے, قرآن نے ان کے لیے بیان کیا کہ جب تجھے زندہ کیا جائے گا فنگر پرنٹ بھی تیرے ہوں گے, کسی اور کے نہیں. کبھی آپ نے اتنا غور کیا کہ اتنا بلیغ اور فصیح کلام یہ کہاں پہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا قرآن ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, جس کے بارے میں ہمیں بعض دفعہ ایسی بدقسمتی ہے کہ ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا. یعنی ہم پڑھیں نا تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہوتا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس لیے بھیجا؟ اس پہ عمل کرنا ہے. عمل کیسے کرنا ہے؟ جو کہا جائے وہ کرنا ہے, جس سے روکا جائے اس سے رک جائیں. کیوں بھائی ایسا کیوں کریں؟ کیونکہ تم کہتے ہو مسلمان ہوں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سر تسلیم خم کرتا ہے. ہاں تو سر تسلیم خم کیا ہے تو اللہ نے اس میں بتایا تو نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کی مثالیں آپ صحابہ سے دیکھیں. مستہ کے بارے میں لمبا واقعہ ہے, عفق کا واقعہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ پر, طاہرہ مطہرہ پر تہمت لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اس کے اندر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار مستہ بھی ہے. اب مستہ کو حضرت ابوبکر خرچہ دیا کرتے تھے. جب یہ تہمت کا معاملہ ہوا, آیات نازل ہوئی, خرچہ دینا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے, مقام دیا ہے, شرف دیا ہے, صاحب ثروت بنایا ہے, کسی اور کو خرچہ دینے سے کیوں روکتے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے معاملات پہ تو لوگوں کو معاف کرو. تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے. جب یہ آیات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابوبکر کو سنائی, ابوبکر اللہ یہ کہتے ہیں, کہا جی بات ختم ہو, سرنڈر کر دیا. حضرت یا رسول اللہ آج سے ہی شروع, جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ہی ختم.
جب اللہ کا قرآن کہتا ہے تو بات ہی ختم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ بڑی دور سے آیا تھا آپ کے مجلس میں آنے کی، اس نے اجازت مانگی. تو جب اجازت دے دی گئی تو اس نے آگے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا حضرت صاحب ایک تو آپ ہمیں مال بھی نہیں دیتے اور انصاف کے ساتھ فیصلے بھی نہیں کرتے. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کو سزا دینی ہے، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے کہا حضرت صاحب آپ جانتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. حضرت صاحب درگزر کیجئے، جاہل لوگ ہیں نظر انداز کیجئے. کہتے ہیں جیسے میں نے حضرت عمر کے سامنے یہ آیت پڑھی، حضرت عمر اسی وقت مومو ہوئے. اللہ نے جب یہ فرما دیا تو عمر کون ہوتا ہے؟ اس سے کان وقافا عند کتاب اللہ کے کتاب کی کوئی دلیل آ جاتی، ابوبکر اور عمر اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے تھے. بس یہ قرآن کی بات بات ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے عقیدے میں یہ باتیں شامل تھیں کہ ہم نے اس کی ساری باتیں ماننی. اچھا، یہ تمہیدی باتیں یہ ساری میں نے اس لیے کی، ہمارے معاشرے میں یا ہمارے نزدیک جو کتاب اتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، جو کتاب اتنی مقدس تھی کہ آج بھی اگر گرے تو 6 دفعہ اسے چوما جاتا ہے. اور بعض تو کہتے ہیں کہ ایک ٹوپا دانے صدقہ کرو، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. ایسا کیوں ہو گیا؟ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی آئے دن اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا یا میں نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہے؟ یا کہیں پہ جا کے کسی وقت یا کسی موقع یا مناسبت کے اعتبار سے یا کسی لیول پہ جا کے ہم شریک نہیں ہیں اس کے اندر؟ کسی جگہ پر جا کے ہم نے کبھی سوچا اس قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے ہمارا کیا رول ہے؟ اس کو ہم نے بچی کے سر پر تو سایہ کر کے رخصت کر دیا، لیکن اس بچی نے آج تک اس کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، گھر جا کے کھولا نہیں. ہم نے بچوں کو یہ تو سکھایا بیٹا جب یہ گرے گا نا تو اسے چومنا ہے، اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس بچے کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا اس کتاب کے اندر کیا ہے. افسوس کے ساتھ میں نہیں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کو کوئی ایسی کتاب مانگے کہ جو بالکل اختلاف سے پاک ہے، آپ کے قرآن کا مطالعہ کریں آپ مسلمان ہو جائیں گے یا آپ کو سارا دین سمجھ آ جائے گا. وہ آپ سے پوچھے آپ نے پڑھی ہے تو آپ کا کیا جواب؟ آپ مسلمان ہو، آپ کی اپنی مذہبی کتاب آپ نے نہیں پڑھی، لوگوں کو کیا بتاؤ گے؟ اس سے بڑی نحوست ہو سکتی. ہمارے بچے اس تعلیم سے نہ آشنا، بالکل نہ آشنا، نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. بات صرف یہ نہیں تھی حضرت صاحب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں شامل ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے ارکان میں شامل کیا. بات یہ نہیں، اس ایمان کے کچھ تقاضے تھے. ان تقاضوں کے اندر سے پہلا تقاضا یہ تھا اس کو اللہ کا کلام ماننا، وہ ہم نے مانا. دوسرا تقاضا یہ تھا کہ اس کی تعلیم کو سیکھنا، پھر عمل کرنا، پھر اس کو آگے سکھانا. کیا ہم صرف یہ مانے اللہ کی کلام ہے تو بات ختم ہو گئی؟ صرف یہ اللہ کی کلام ماننے کے لیے اور اوپر سجا کے رکھنے کے لیے کافی تھا، بس بات ختم، ذمہ داری ادا نہیں بھائی جان. ہماری ترجیحات ہی کوئی اور ہیں. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، ہمارے یہاں دوست ایک بیٹھے تھے، کہتے ہیں حضرت صاحب ایسا کرنا چاہیے کہ آپ نا مسجد میں وقت دیا کریں. کب دیا کریں؟ آپ 5 نمازوں کے ٹائم وقت دیا کریں. نماز کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ بیٹھے ہوں. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں لوگوں کو نا قرآن سکھانا بہت ضروری امر ہے. کہا جی بالکل سکھانا چاہیے. تو حضرت صاحب ایسا ہے نا لوگوں کے بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کسی نے اکیڈمی جانا ہوتا ہے، کسی نے کالج جانا ہوتا ہے، کسی کی ہوم ٹیوشن ہوتی ہے، لہٰذا کوئی فجر کے بعد فارغ ہوتا ہے، کوئی زور کے بعد، کوئی عصر اور مغرب کے بعد، کوئی عشاء کے بعد. آپ 5 نمازوں کے بعد ڈیلی بیسس پہ یہاں بیٹھا کریں. جس بچے کو جب موقع ملے وہ آپ کے پاس آ کے قرآن پڑھ لے. کیسی بات ہے نا؟ مزے کی بات. حضرت عمر کو جانتے نا، عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت عمر کو سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال لگے. کہتے ہیں 12 سال لگے مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں. کیا یعنی دماغ کام نہیں کرتا تھا؟ نہیں. اس کے اندر کیا احکامات ہیں، کیا شان نزول ہے، کن چیزوں کے سے اللہ نے منع کیا ہے، کن چیزوں کا حکم دیا ہے، پورے کے پورے احکامات، اس کے واجبات، اوامر، نواہی، ہر چیز کو سیکھنے میں اس کی پوری تفسیر 12 سال لگے عمر کو. جانتے ہیں 12 سال کیوں لگے؟ کیونکہ عمر ساتھ کام بھی کرتے تھے، وقت کو مینج کر کے 12 سال لگائے. ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 10 سال لگے سورہ بقرہ سیکھنے میں. اور یار ہمارے 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس 12 منٹ نہیں ہوتے قرآن سیکھنے کے لیے. ہمارے بچوں کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ہمارے بڑوں کے پاس ہے. ہم سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. حضرت صاحب یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اس کا محافظ ہے. اس کو جلایا جائے، پھینکا جائے، دنیا سے ختم بھی کر دیا جائے، اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کے سینوں میں یہ محفوظ رہے گا. اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک رہے گا، یہ تو قائم رہے گا. اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کھڑے کون ہیں. اس کے لیے محنت کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو سیکھنے والے، بچوں کو سکھانے والے، بچوں کو یہ بتانے والے. اصل تعلیم یہ ہے جو میرے رب نے بھیجی. یہ تعلیم ہے میرا پتر. تجھے یہ آ گیا فبہا، مجھے نہیں ضرورت کہ تجھے انگلش آتی ہے کہ نہیں آتی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ہمارے معاشرے میں نا ایک عجیب سا ناسور ہے، اور اسی وجہ سے ہم ذمہ دار ہیں ان سارے معاملات کے. یہ صرف اور صرف انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، دیکھا چیک کیا جاتا ہے. آگ لگا دیں، چیک کریں کتنے بھڑکے ہیں. یقین مانیں یہ صرف اور صرف مولوی ہیں، رولا ڈالتے ہیں یہاں پہ، تھوڑا سا جذبات میں آ کے تقریر کرتے ہیں، اور یہاں مجمع سے 10-12 بندے جلوس میں شریک ہو جاتے ہیں. نہیں تو گھر گھر جب یہ خبر آتی ہے نا سوشل میڈیا پہ قرآن کو جلا دیا گیا، تو کیا کیا جاتا ہے؟ رولا پڑ جاتا ہے. کچھ نہیں ہوتا حضرت صاحب، کسی کا جوں تک نہیں ریگتی. ان کو پتا کہ اس کے سب سے بڑے باغی ہم ہیں. نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ، نہ اس کی قدر کا پتہ، نہ کوئی بات نہیں. آپ ریلیوں میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ چند. وہ چند کون ہوتے ہیں؟ جن کو مولوی کی سیٹ کے لے کے آئے ہوتے ہیں. کتنے گھر احتجاج کرتے ہیں، کتنی سوسائٹیاں اپنے طور پر احتجاج کرتی ہیں. کوئی نہیں. یہ سارے مدرسے سے یا مسجد سے نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کی قدر کا پتہ ہے، اور وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے فون آیا، کہتے ہیں کسی بچی کی ماں تھی، کہتے ہیں قاری صاحب آپ کے پاس میری بچی اسلامیات پڑھتی ہے، لیکن اسی کلاس کے اندر جو ترجمہ القرآن کا لیکچر ہے وہ کسی اور استاد کا ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں جی میں بھی اسکول ٹیچر ہوں. آپ سوچ دیکھیں، سوچ، یہ قوم کے معمار ہیں، یہ اساتذہ ہیں. کہتے ہیں میں بھی گورنمنٹ ٹیچر ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ نے ترجمہ لاگو کر دیا. لیکن کاشف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ترجمہ بنایا ہے اس ترجمے کے اندر 4 صورتیں ہیں. 4 صورتوں کے اندر ہر صورت سے چند آیتیں ہیں جس کا ترجمہ کرنا ہے، وہ پیپر میں آئیں گے، باقی نہیں کرنا. باقی کا صرف اور صرف خلاصہ شروع میں دے دیا، اس خلاصے سے سوال لے آئیں گے. میں نے کہا جی ایسے ہی ہے. کہتے ہیں جی میں بھی اپنے بچوں کو جن کو پڑھاتی ہوں یہی تیاری کرواتی ہوں. جو آگے ہے پیپر کی تیاری کر لیں، جو مخصوص آیات ہیں ان کا ترجمہ آ جائے، باقی چھوڑ دیں. میں نے کہا پھر میرے لائق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ جو قرآن پڑھا رہے ہیں نا اس کلاس میں میری بچی کو، وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کے ساتھ اتنی آیات اور بھی کر لیں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں. تو سر آپ انہیں کہیں کہ بچوں کو برڈنائز نہ کریں، بچوں پر بوجھ نہ ڈالیں. ہمارے بچوں پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے. اس کو صرف اتنی تیاری کرائیں جو پیپر میں آنا ہے، وہ آیتیں پڑھائیں جو پیپر میں آنی ہیں. زیادہ پڑھا کے پہلے اس پہ بایو کا بوجھ ہے، فزکس کا، کیمسٹری کا، میتھ کا، سائنسز کا، ان سب کا اتنا بوجھ ہے. وہ آتی ہے اکیڈمی جاتی ہے، ٹیوشن پڑھتی ہے، اب اس کے اوپر وہ زیادہ پڑھا کے کہتے ہیں یہ بھی پڑھ کے آنا ہے. تو انہیں کہیں وہ پڑھائیں جو پیپر میں آنا ہے. کیا کریں؟ ایسے قوم کے معماروں کو آپ کیا بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ کا واسطہ ہے. ایک تو بچے پہلے قرآن سے بھاگتے ہیں، اوپر سے تجھے اگر کوئی ایسا بندہ مل گیا جو تیری بچی کو قرآن پڑھانا چاہتا ہے
تو اس کے پیچھے ہو گئی ہے کہ نہیں جی برڈنائز نہ کریں اور اس پہ بوجھ نہ ڈالیں، بڑا بوجھ ہے۔ حضرت صاحب پھر ایسے واقعات پہ ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم ایسے خود غرض بچے پیدا کیے ہم نے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ بھی نمبروں کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں، نمبروں کے لیے۔ سر میں نے پیپر کی پوری تیاری کی، مارکس کتنے 48 آئے ہیں آؤٹ آف 50۔ سمجھ کے آئی ہے بیٹا، یعنی سمجھ کیا کرنا۔ ماما کہتی ہے نا زیادہ برڈن کی کیا ضرورت ہے۔ اور صحابہ کا کیا رد عمل تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم جب بھی قرآن پڑھتے، تابعین کرتے ہیں ہمیں صحابہ قرآن پڑھاتے 10 آیات پڑھایا کرتے، جس دن 10 آیات کو سمجھ کر اس کے اوپر پورے احکامات کے ساتھ عمل نہ کر لیتے، اگلی 10 آیات ہم نہیں پڑھتے تھے۔ اس طرح ہم نے علم اور عمل کو سیکھا ہے۔ اور ہمارے بچے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ یہ سب سے پہلا دفاع ہے آپ کی طرف سے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ اللہ کی قسم آپ کے بچوں کے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ کے بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ آپ کی بچی اگر FSC نہیں کرتی اور قرآن سیکھتی ہے، رشتے اللہ کے ذمہ، اس کی خوشیاں اللہ کے ذمہ چھوڑیں۔ اسے تقویٰ تو دے کے جائیں، اسے قرآن تو دے کے جائیں، نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، حتیٰ کہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کبھی جائیں داخلہ کروانے بچے کا اسکول میں، کالج میں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کہیں جی یہاں پہ اسلامیات کا کون ٹیچر ہے، آپ کیا پڑھا رہے ہیں میرے بچے کو؟ میری بچی آپ کے پاس آتی تھی، اس سے پہلے بچی کے اندر حیا زیادہ تھی، یہ جب سے کالج آنے لگی ہے اس کی حیا ختم ہو گئی ہے، آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، ہمیں یہ تک اجازت نہیں ہوتی کہ آپ بچیوں کی مذہبی تعلیم پر فوکس کریں، یعنی ایون کہ آپ بچیوں کو یہ نہ کہیں پردہ کر کے آیا کریں۔ وجہ کہتے ہیں والدین ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جی یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں؟ سلیبس پڑھائیں، بچوں کو پاس کروائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ جڑا والے میں یہ واقعہ ہو گیا، انہوں نے یہ کر دیا، وہ ہوں گے ان قریب، آپ کے اپنے گھر میں ہوں گے، آپ کے ہی بچے۔ اگر یہ روش رہی، اگر یہی انداز رہا ہمارا قرآن کے ساتھ، آپ کے اپنے بچے اس کو کہیں گے اسے سائڈ پہ رکھ دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں ہے کیا ہے اس میں؟ نہ عربی زبان ہماری، نہ ہم عربی جانتے، نہ عربی کا کوئی اسلوب، نہ عربی 1400 سال پرانی زبان، 1400 سال پرانے قانون۔ یہ پسماندہ قانون کو ابا جی سائڈ پہ رکھیں، نئی دنیا ہے، نیا رنگ ہے، نئے قوانین ہیں، اس نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ابا جی اسے سائڈ پہ رکھیں۔ یہ آگ لگانے والے بچے آپ کے اپنے گھروں میں پیدا ہوں، اگر آپ نے اس سے دور رکھا۔ حفاظت تو اللہ کرے گا، اس نے ذمہ لیا ہے، میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ یہ تو اپنے اپنے شرف کی بات ہے نا جی۔ کیا آپ پڑھیں گے تو قرآن کی عزت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، یہ آپ کے شرف کی بات ہے۔ نہیں تو اللہ کے کلام کو کیا ضرورت ہے آپ جیسوں کو مجھ جیسے؟ تو یہ تو اللہ کے کلام کو پڑھنا ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ توفیق دے اس کو سیکھنے کی۔ ڈھیر سارے ایسے ذرائع وقت کبھی کسی کو نہیں ملے۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا، جاتے ہیں، آپ دیکھیں جم بھرے ہوئے ہیں، بچوں کو جانے کا وقت ملتا ہے، کراٹے کلب بھرے ہوئے ہیں، بچوں کو جانے کا وقت ملتا ہے، گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، بچوں کو جانے کا وقت ملتا ہے، اکیڈمیاں بھری پڑی ہیں، بچوں کو جانے کا وقت ملتا ہے۔ قرآن بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ بدبختی ہے، ٹائم ہوتا ہے، بدبختی ہے۔ یاد رکھ لینا، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کا نبی کھڑا ہو کہے گا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ کے رکھا تھا، انہوں نے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، جانا نہیں، کبھی ادھر غور نہیں کیا۔ ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو مولوی چاہیے تھا جو ان کے گھر میں آ کے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا، پھر ان کے فارغ وقت کا انتظار کرتا، پھر ان کے بچوں کو پڑھا کے جاتا، اور پھر بھی ان کا اگر دل چاہتا تو پڑھتے نہ پڑھتا۔ تو قصور کس کا؟ مولوی کا ہے، ہمارے بچوں کا کیا قصور؟ آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے، ان کی تعلیم کے۔ آپ نے نہ کیا تو کسی نے نہیں کرنا، اس لیے اس کی طرف
دھیان کریں، یہ جڑا والے واقعات جو ہیں یہ نارمل سی بات ہے، یہ کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ جب دور سے چلتا ہوا بندہ ایک قرآن کا پورا نمونہ ہوگا، چلتے ہوئے پتا ہوگا کہ یہ قرآن کے مطابق چلتا ہے، ہنستا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، معاشرے کے اندر موجود قرآن کا حکم نافذ ہوتا ہے، اگر ہم ان کی اس قانون کی کتاب کی بے کریں گے، پھاڑ کے رکھ دیں گے، چیر نہ دیں گے، لوگ سوچتے ہوئے بھی ان کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ جس ملک کے اندر، جس علاقے کے اندر جس کتاب کو قانون کا درجہ ہو اور وہ مذہبی کتاب ہو اور اس کا نفاذ ہو، لوگ سوچیں گے کہ اس کی بے حرمتی کی جائے؟ سب سوچتے بھی کوئی نہیں۔ آپ چلے جائیں یورپ کے اندر، ان کے قانون کی کوئی بھی حرمتی نہیں کر سکتا، چھوٹے چھوٹے قانون ہیں، وائلیشن نہیں کر سکتا۔ یہ تو آسمانی قانون ہے اور پھر ہمارے عقیدے کا حصہ بھی، سلیبس سے ہی باہر پھینک دیا، زندگی سے ہی باہر پھینک دیا ہے، تعلق ہی ختم کر دیا ہے، اور اوپر سے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ آپ کے بچوں کے پاس۔ تو پھر انتظار کریں، اللہ ایسی قوم لے کے آئے جو قرآن سے محبت کرے گی، اور پھر قیامت کے دن یہ قرآن جب مخالفت میں اٹھے گا تو یاد رکھنا، اگر اس کی شفاعت قبول ہوگی تو اس کا دعویٰ بھی قابل قبول ہوگا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کی طرف دھیان کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، ایک دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اسی مسجد میں آج مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہے، اور مقرر جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ احباب سب جانتے ہیں، حضرت مولانا اکرام اللہ ساجد صاحب حافظہ اللہ، تو ان کا درس قرآن ہے۔ میرا کیا آپ کو کہہ سکتا ہوں، یہی کہہ سکتا ہوں آپ سے گزارش ہے، التماس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ہماری اپنی پبلسٹی ہے، کوئی چینل کا معاملہ ہے یا کوئی انکم کا معاملہ ہے، ایسا نہیں۔ اس کا معاملہ صرف اور صرف خیر پھیلے لوگوں تک، یا اللہ ہم نے اپنا کام کیا تھا، لیکن بعض دفعہ ایسی حالت اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ناقابل بیان ہوتی، 2 بندے 5 بندے 10 بندے 15 بندے، باقی کدھر ہیں؟ یعنی یہاں پہ چیخ کے یہ خیر کا معاملہ ہے، آئیں کچھ بات سنیں، اللہ آپ کو ہدایت دے، اور پھر برکت کی مجالس ہیں، یہاں پہ تو صرف بیٹھنا ہو۔ یعنی ایک مجلس سے آپ نے وہ فرمایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے قرآن کو ان کو معاف کر دو، تو پھر اس نے کہا یا اللہ ان میں فلاں بندہ جو تھا وہ سننے نہیں آیا تھا، ایویں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یشقی جلیسہ، سننے نہیں نہ آیا تھا، یہ ایسے بابرکت اور ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ تو اس مجلس کا حصہ بنے۔ یہاں پہ تو تاش کی مجلس لگی ہو، 4 کھیرے ہوتے ہیں، 20 دیکھنے والے ہوتے ہیں، لوٹو کی گیم لگی ہو، 15 دیکھنے والے ہوتے ہیں، 4 کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مجالس آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ گئی گزری کہ وہ 45 منٹ 40 منٹ وہ بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لے کے آئیں، اپنے فیملیز کو بھی لے کے آئیں، تاکہ ان کے لیے بھی یہ صدقہ بن سکے اور تعلیم کا ذریعہ بن سکے۔ آخری بات ہے، اور وہ بات یہ ہے، دیکھیں جی، مشرکین یا کفار کو، میرا زاویہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں علماء کی کلام کو نقل کرتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب کبھی بھی قرآن کے خلاف کوئی معاملہ ہوا اور اس کا ریئیکشن عوام نے دیا، چاہے گرجا گھر گلا کے یا جلا کے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جتنی شدت کے ساتھ مذمت مسلمانوں کی طرف سے آتی ہے، واللہ عیسائی بھی ہنستے ہوں، عیسائی بھی ہنستے ہوں، خوش ہوتے ہوں کہ دیکھا امت مسلمہ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، سب نے غلط کیا، سب نے غلط کیا، سب، اور تصویر کا دوسرا رخ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس کی وجہ کیا بنے۔ آپ اس واقعے کی مذمت بھی کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ہاں جی یہ جائز نہیں تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو تم ہمارے شعار کے ساتھ کرتے ہو وہ بھی درست نہیں۔ ہاں اتنا تو ہو، مذمت صرف مذمت مذمت مذمت، وجہ کیا تھی، یہ معاملہ ہوا کیوں، وہ کوئی نہیں بیان کرے گا۔
آپ نے کبھی دیکھا اللہ کچھ پالیسیز کے تحت کچھ مصلحتوں کی وجہ سے کوئی کہہ دے؟ نہیں تو سویڈن کا معاملہ ہوا، مسلمانوں کے علاوہ کیا عیسائیت اس پر بولی؟ مذمت کرتے ہیں ہم، مذمت کر نہیں، کسی نے صرف سیاسی معاملات میں آ کے کوئی نہ کوئی ایسا کیا ہو، ادروائز کوئی بولے؟ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ مفتی بنا پھرتا ہے، تو پہلے تو یہ دیکھو کہ ہوا کیا تھا، کیوں یہ کیا گیا، ہاں اس کے بعد یہ بات بھی کہنا ہمارا حق بنتا ہے کہ حدود کا جو نفاذ ہے وہ عامت الناس کا کام نہیں، تو آپ اپنے ہاتھ میں وہ بوجھ نہ لیں جو آپ کے ذمے اللہ نے لگائے ہی نہیں، لہٰذا آپ کے ذمے تھا قرآن کی حفاظت، اور کیسے؟ سیکھ کے عمل کر کے اس کا دفاع کریں، یہ تو بزدلوں کا کام ہے، عمل کرنا کو نہیں۔ کسی نے قرآن کے بارے میں کوئی اعتراض کیا، اسے گالیاں دے کے بھاگ گئے یا اسے پکڑ کے مار دیا، ایسا نہیں ہوتا، اسے جواب دیں، اگلے کو پتہ چلے کہ قرآن کا عالم ہے، یہ ہے قرآن کا دفاع، یہ تو بزدلوں کا کام ہے کہ آپ ان کو چلانا شروع کر دیں۔ آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھائی دکھائیں قرآن کے اندر اعتراض، وہاں پہ قرآن کی دعوت کا کام کریں، وہاں سے لوگ مسلمان ہوں، ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس قرآن کو اٹھا کے اس کا علم بلند کریں، انہیں عیسائیوں میں سے، یہ تھا قرآن کا دفاع، یہ کیا بات ہوئی؟ لہٰذا ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔